السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو نیو کلاس۔ امید ہے آپ خوش بھی ہوں گے نیو کلاس میں آ کے 9 کلاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اپنا ایک ایم بنا لیا ہوگا کہ ہم نے پڑھائی پہ زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ اس سال ہمیں کسی قسم کی پرابلم فیس نہ کرنی پڑے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کی سب سے پہلی یہ ویڈیو اسلامیات کی ہے، اور آپ کا چیپٹر ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ اس کی تھوڑی سی ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہیں ہم ان پہ ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کو آپ بار بار یاد کریں گے اور ایک کاپی پہ پریکٹس کرتے جائیں گے، اور نمبر وائز آپ وہ کویشچن اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہ شیئر کرتے جائیں گے گروپ میں تاکہ میں ان کو چیک کر سکوں اور مجھے پتہ چلے کہ کہاں سے ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور کہاں سے آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈسکس کرتے جائیں گے۔ تو آپ کا ہے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ اس کی ریڈنگ ہے، علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے۔ اب آپ نے اس میں پوری آیت کو آپ بے شک نہ پڑھیں، کیونکہ اس کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور لکھنے میں ہمیں پھر اس میں زیر زبر کی تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو اس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کے ترجمے پہ فوکس کریں، اور ترجمہ ورڈ بائی ورڈ اور جیسی لائن میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ اسی طریقے سے یاد کریں تاکہ اس میں کوئی آگے پیچھے ورڈ نہ ہو، اور یہ اسی طرح اسی لائن میں اسی سیکوینس میں آپ کو یاد ہو جائے۔ آپ نے زیادہ ترجمے یاد کرنے ہیں، آیت کو بے شک آپ زبانی نہ لکھیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے چیپٹر میں، کون سے یونٹ میں اور کون سے ٹاپک میں ہمیں کون سی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا گیا اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو آپ لکھتے جائیں گے، اور بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس ترجمے کے ساتھ اس سورہ پاک کا حوالہ بھی دے دیں جس میں سے وہ لیا جاتا ہے۔ جیسے یہ سورہ الق ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے، جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ اسی طرح نیچے ہے رسول پاک کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ نے آیات مبارکہ کا ترجمہ، اس سورہ مبارکہ کا حوالہ جس میں سے وہ آیت لی جاتی ہے، اور ان کے نمبر، یعنی یہ آیت مبارکہ یا جس کا ترجمہ آپ لکھنے جا رہے ہیں اپنے آنسر میں، وہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ جیسے یہ سورہ الق کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک ہے، اور اس کا ترجمہ ابھی ہم نے یہ دیکھا، اور نیچے حدیث مبارکہ ہے، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ یعنی کہ یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے کہ ہم علم کو پوری لگن، محنت اور دل کے ساتھ پڑھیں، حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو، ہم علم حاصل کریں، اس پہ توجہ دیں۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم نہ تو قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے ترجمے کی ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں دراصل اللہ تعالیٰ ہمارے کن کن مسائل پہ ہمیں کیا کیا ہدایات دے رہے ہیں، اور وہ کس لیے آیا تھا۔ اس میں انبیاء کرام کے بہت سے ذکر ہیں، ان کے واقعات ہیں، حالات ہیں، ان کے قصے ہیں۔ یہ سب تب ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں پڑھنا لکھنا آتا ہو۔ تو اس کی اہمیت آپ نے حدیث مبارکہ کے لیے سے بھی دیکھی کہ علم حاصل کرنا اتنا ضروری کام ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی چھوڑنا ممکن نہیں۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، جب تک آپ کی عمر، آپ کی ہمت، آپ کا دماغ ساتھ دیتا ہے، آپ علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے نیچے آپ آ جائیں، علم کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی ریڈنگ آپ دیکھیں گے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی پہنچانے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے انسان کو منتخب کیا، کیونکہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل نام کی ایک چیز دی جس کو وہ استعمال کرتا ہے اور بات کو آگے پھیلاتا ہے، اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے جو انسان کو اس نے دیا۔ حضور آئے، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم پہ وحی آتی رہی، ان کو سکھایا گیا، انہوں نے یہ دنیا آباد کی، بہت سے علوم آئے، مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں آتے رہے اور وہ مختلف چیزیں ہمیں سکھاتے رہے۔ کسی نے ہمیں دھاتوں کا استعمال سکھایا، کشتیاں بننی سیکھیں، زراعت کیسے ہوتی ہے، تجارت کیسے ہوتی ہے، پانی پہ کیسے حکمرانی کی جاتی ہے، ہواؤں کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں انبیاء کرام، چونکہ وہ انسان تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بہترین عقل عطا فرمائی تھی کہ ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ آگے تک ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے رہے اور ہم ان سے سیکھتے رہے. تو یہ علم ہے نا جو حضرت آدم سے لے کے جناب رسول خدا تک آتا رہا اور ہم ان سے سیکھتے رہے، اور آج ہم دیکھیں کتنا زیادہ علم کی وجہ سے ہم کتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہم خلاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب آپ کا چیپٹر ہے، یہ علم کی اہمیت ہے. اس کی آپ نے اب علم کی فرضیت اور اہمیت کی یہاں سے لے کے، یہ آپ کا پیج نمبر 62 ہے، اس سے پہلے آپ اس ٹاپک کو دیکھ چکے ہیں. اس کی یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی اہمیت پہ بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے ان آیات مبارکہ حدیث جو آ رہی ہیں حدیث مبارکہ، ان کے ترجمے آپ نے یاد کر کے ایک کاپی پہ لکھتے جانا ہے. لیکن کاپی پہ لکھنا اس میں ضروری ہے کہ آپ اس پہ جب کاپی پہ لکھیں گے تو آپ حدیث مبارکہ اور آیات مبارکہ قرآنی جو ہیں وہ بھی لکھیں گے، اور اس کے ساتھ اس کے ترجمے. یہ آپ کا کام ہے کہ یہ آپ لکھیں گے، ترجمہ بھی اور آیت بھی، اور اس کے بعد آپ یہ گروپ میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو یہ کام مشکل نہیں لگے گا، آسان ہے. تھوڑی سی محنت سے آپ کو یہ ترجمہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور آپ کا ایک ریلیونٹ بہت بہترین سا کوسچن کا جو آنسر ہے وہ بڑا اتھینٹک سا ایک آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی کو آنسر میں کسی چیز کا حوالہ دے کے لکھتے ہیں تو وہ آنسر یا سوال کا جواب جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے، اور وہ زیادہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے، بہت شکریہ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.